السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم بیک ان دا کرنٹ ٹاک ود عمار۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم فیٹف کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو اس وقت ٹرینڈنگ نیوز چل رہی ہے ہماری کنٹری میں، اور ایٹ دا اینڈ میں کچھ نیوز اور ایونٹس بھی بتاؤں گا آپ کو جو لاسٹ ویکینڈ میں اور لاسٹ پورے ویک میں ہماری کنٹری میں ہوئے ہیں۔ ناظرین، فیٹف بیسیکلی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو 1989 میں اسٹیبلشڈ ہوئی تھی G7 سمٹ میں۔ G7 سمٹ 7 بڑے ممالک کا ایک گروپ ہے جس میں امریکہ، انگلینڈ، فرانس، اٹلی، جرمنی، جاپان اور کینیڈا شامل ہیں۔ اور اس کو بنانے کا مقصد، اس فیٹف کو بنانے کا مقصد بیسیکلی اس ٹائم پہ منی لانڈرنگ کو روکنا تھا جو بہت کنٹریز میں عروج پہ جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انلیگل ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کرنا تھا۔ لیکن 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس میں اوور ایڈنگ کیا گیا اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کو بھی ایڈ کر دیا گیا۔ ٹیرر فائنینسنگ بیسیکلی جو مالی امداد ہوتی ہے ٹیررسٹ گروپس کو جو ڈفرینٹ کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، ان کی امداد کو روکنے کے لیے بھی اس پوائنٹ کو اس میں ایڈ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک فیٹف میں ٹوٹل 39 ممبرس انکلوڈ ہیں، جن میں سے 37 کنٹریز ہیں اور 2 آرگنائزیشنز ہیں۔ ان آرگنائزیشن میں گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے جن میں، اور اس کے بعد یورپین کمیشن شامل ہے، اور یہ ٹوٹل 39 ممبرس ہیں۔ ناظرین، فیٹف میں بیسیکلی 2 مین امپورٹنٹ پارٹس ہیں جس میں سے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ ہے۔ بیسیکلی یہ 2 امپورٹنٹ پارٹس ٹائم لائن ہوتی ہیں، جو ٹائم لائن جو بھی کنٹریز ان 2 پارٹس میں ہوتی ہیں ان کو کچھ ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے اور کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ان پوائنٹس کا عمل درآمد کر کے وہ اس لسٹ سے باہر نکل سکیں اور فارورڈ چل سکیں۔ اگر ہم گرے لسٹ کی بات کریں تو اس وقت گرے لسٹ میں 23 کنٹریز انکلوڈ ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور بلیک لسٹ میں اس وقت 2 کنٹریز انکلوڈ ہیں جن میں ایران اور نارتھ کوریا شامل ہے۔ ناظرین، کوشچن یہ اس جگہ پہ بنتا ہے کہ جب کوئی کنٹری گرے لسٹ میں ایڈ ہوتی ہے تو اس کا اس کنٹری پہ افیکٹ کیا پڑتا ہے؟ تو بیسیکلی افیکٹ اس کی اکانومی پہ پڑتا ہے، سب سے پہلا افیکٹ، اور اکانومی پہ ایسے افیکٹ پڑتا ہے کہ جو بھی کنٹری گرے لسٹ میں ہوتی ہے اس کا لیے لون لینا مشکل ہو جاتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز سے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے۔ اس کے کنٹری میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، جو بڑے بڑے بزنس مین اور بڑی کنٹریز ہوتی ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی ہیں اس کنٹری میں۔ اور تیسری مین امپورٹنٹ تھنگ کہ ٹریڈنگ پہ بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے، جو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان پہ بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں مل کے پوری کی پوری اکانومی پہ افیکٹ کرتی ہیں، جس سے ایک عام آدمی سے لے کے بڑے درجے کے آدمی تک پرابلم ہوتی ہے، اور پوری کی پوری جو اکانومی ہوتی ہے، جو کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے وہ اسٹیبل نہیں رہ پاتی ہے۔ اور اگر بلیک لسٹ کی بات کریں تو سیم یہی کنڈیشن بھی بلیک لسٹ میں ہے، لیکن بلیک لسٹ میں تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور سینکشنز تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہیں، جس کے بعد کنٹری کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اب تک 3 دفعہ فیٹف کی گرے لسٹ میں جا چکا ہے۔ فرسٹ ٹائم پاکستان فیب 2008 سے لے کے جون 2010 تک گرے لسٹ میں رہا۔ سیکنڈ ٹائم پاکستان اگین 2012 سے لے کے فیب 2015 تک گرے لسٹ میں رہا، اور تھرڈ ٹائم اگین پاکستان جون 2018 سے لے کے اب تک پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ اور آن 17 جون 2022 کو جو ہے 4 ڈے پلینری سیشن بھی ہوا ہے برلن میں، جس کے بعد فیٹف نے اس بات پہ واضح کیا کہ پاکستان کو جو 34 پوائنٹس، جو فرسٹلی پاکستان کے 27 پوائنٹس تھے، یہ کافی سٹیپس تھے، لیکن فائنل 34 پوائنٹس تھے جن کو پاکستان نے پورا کر لیا، اور ول سون فیٹف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کا وزٹ کرنے کے بعد وہ فائنل ڈیسیژن پہ پہنچے گی کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ تو یہ بات اس وقت قبل از وقت ہے کہنا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا، کیونکہ جب فیٹف کی ٹیم پاکستان کا وزٹ کرے گی تو یہاں پہ جب امپلیمنٹیشن کو دیکھا جائے گا، جو ان پوائنٹس پہ امپلیمنٹیشن ہے، تو پھر پاکستان میں بھی لیگ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ بات فائنلائزیشن ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر میں جو ہے وہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، ایک پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کرنے والا ہے، کیونکہ جب بھی یہ پاکستان 3 ٹائمز جو ہے ایڈ ہوا گرے لسٹ میں، یہ تینوں ٹائمز الیکشن کے قریب کے ٹائم تھے۔ لائک 2018 میں بھی الیکشن کا دور چل رہا تھا، 2012 میں بھی 1 سال بعد الیکشن تھا، اور 2018 میں بھی الیکشن کا دور چل رہا تھا۔ تو اس میں یہ ایک بنی بنائی آپ ہرڈل کہہ سکتے ہیں آنے والی گورنمنٹ کے لیے ہوتی تھی، جس بھی ٹائم میں جو بھی گورنمنٹ آتی تھی کہ اس کے لیے ایک بنی بنائی یہ ہرڈل آتی تھی کہ جب بھی وہ گورنمنٹ میں آنے والی ہوتی تھی تو اس کو سب سے پہلے اس چیز سے فیس کرنا پڑ جاتا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس سارے یہ 3 ٹائمز بھی نکلے، لیکن جو لاسٹ ٹائم ابھی ہمارا نکلے گا کریڈٹ سے یا گرے لسٹ سے نکلے گا، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اس جگہ پہ ایک بات سمجھنی ہے کہ جب بھی آن ٹائم گورنمنٹ ہوتی ہے، لائک فرسٹ ٹائم بھی جب پاکستان نکلا تو آن ٹائم گورنمنٹس کی اچیومنٹس تھی، سیکنڈ ٹائم نکلا تو PMLN کی اچیومنٹس تھی، تھرڈ ٹائم نکلا تو PTI کی بھی کچھ اچیومنٹس تھی۔ لیکن یہاں پہ ہم کسی ایک پارٹی کو کریڈٹ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ آن ٹائم گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے
کہ وہ پاکستان اگر ایسی کسی کنڈیشن میں ہے تو اس کو پاکستان کو نکالے، اور اسپیشلی اس میں انسٹیٹیوشنز کا بھی بہت رول ہے. تو انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کے مل ملاپ سے جو ہے پاکستان ایسی مشکلات سے نکلتا آیا ہے. تو اس میں کوئی بندہ یا کوئی ٹیم یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں کہہ سکتا، یا کوئی ایک بندہ اکیلے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی بیس پہ یہ نکلے، بلکہ اس میں سب کا رول پلے ہوتا ہے، اور سب کے رول پلے ہونے کے بعد پاکستان کسی بھی ہرڈل سے باہر نکل پاتا ہے. ناظرین اگر اس سے آگے چلیں تو میں آپ کو کچھ نیوز بتاتا چلوں اور کچھ ایونٹس جو پاکستان کی لاسٹ ویک میں ہوئے ہیں. سب سے پہلے آن سنڈے نارتھ وزیرستان میں جو ہے وہ 6 لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں سے 4 سوشل ایکٹیوسٹ تھے جن کا تعلق یوتھ آف وزیرستان میں تھا، اور ینگ پیپل تھے. یہ یوتھ آف وزیرستان بیسیکلی ایک سوشل آرگنائزیشن ہے جو کہ آفٹر دا ضرب عظم ملٹری آپریشن جو ہوا تھا اس کے بعد بنائی گئی تھی تاکہ اس علاقے میں امن کو فروغ دیا جا سکے. لیکن اس طرح یوتھ کا اگین سے قتل ہونا اور اس طرح سے ایک نیو ٹیررزم کا فروغ ہونا ایک نیا الرٹ ہے پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے لیے، اور اسپیشلی پاکستان کی ان وہاں کے لوگوں کے لیے. ناظرین سیکنڈ ٹائم پہ انٹر بینک جو ہے وہ انٹر بینک میں ڈالر اگین 210 کو ٹچ کر گیا ہے، اور لاسٹ ویک میں انفلیمیشن مہنگائی کا جو اس وقت زاویہ تھا وہ بھی 3.3% بڑھا ہے، اور یہ ایک الرٹ ہے. اگین اینالسٹ کی رپورٹس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کی کنڈیشن کی طرف جا رہا ہے، اور گورنمنٹس کوئی سیریس ایکشن ٹیک نہیں لے رہی ہے جس سے پاکستان کو بچایا جا سکے ایسی کنڈیشن سے. آن سنڈے پی ایم شہباز شریف نے جو ہے وہ آرڈر کیا لانچ جو نیشنل انیشیٹو لائف سیونگ اسکلس ٹریننگ پروگرام تھا، جس میں جو یوتھ کے لیے اسپیشلی ہے، اور تاکہ اس میں جو ہے لائف سیونگ کے جو اسکلس ہیں وہ سکھائے جا سکیں تاکہ کوئی بھی ینگ جنریشن یا کوئی بھی جو انسان ہے وہ جب بھی پاکستان کے کسی بھی خطے میں اگر اسے ایسی کوئی ضرورت پڑے آن دا ایمرجنسی بیسس تو وہ ہینڈل کر سکے. ناظرین لاسٹ ڈے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ احتجاج کیا اباؤٹ دا انفارمیشن اور مہنگائی کی وجہ سے پوری کنٹری میں، اور بہت بڑا احتجاج تھا یہ بھی. لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کے خلاف اس وقت کمپین چل رہی ہے جن میں بلیم اور سب چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی عروج بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک اگر اس جگہ پہ بیٹر اسٹیپس نہ لیا گیا فرام بوتھ سائڈس تو یہ آنے والے ٹائم پہ ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستانی ینگسٹر اسکواش پلیئر نور زمان جن کی عمر 18 سال ہے، انہوں نے اسکواش چیمپئن شپ کا اسکواش ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے، اور یہ ایک گڈ کہہ لیں آپ پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ ینگسٹر جو ہے وہ ینگسٹرس آگے آنے کی کوشش کریں. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو سری لنکا جو ہے وہ اوپن کر دیا انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹاکس کو، کیونکہ اس وقت 22 ملین پیپل جو ہے وہ کنٹینیوسلی اکنامک کرائسس کا شکار ہیں، جو دنیا کے اس وقت بہت بڑا اکنامک کرائسس میں ہم کہہ سکتے ہیں انہیں. لیکن یہ ایک بیٹر اسٹیپ ہے سری لنکا کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے کی، اور مے بی ان کمنگ ٹائم میں سری لنکا کی کنڈیشن جو ہے وہ بیٹر پوزیشن پہ آ جائے. ناظرین پاکستان الرٹس گلوبل کمیونٹی اگینسٹ اٹیک آن دا انڈین مسلمس. پاکستان نے پوری گلوبل کمیونٹی کو یہ الرٹ دیا ہے کہ انڈیا میں جس طرح مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ ان کی آواز کے بغیر انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی ایسی ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا. ناظرین اور یورپی یونین فارن پالیسی چیف نے یہ بات کہی ہے کہ رشیا از پوٹنگ ورلڈ ان دا ڈینجر آف دا فیمائن. لائک جب یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی تو یہ پورا ایک ایسی وار تھی جس میں گلوبل انرجی کرائسس اور ڈفرینٹ قسم کے فوڈ کرائسس جنم لے رہے تھے، اور اس سے پوری دنیا جو ہے وہ شکار ہوئی ہے. اور یورپی یونین کا یہ بات کہنا ہے ان کے چیف کا فارن پالیسی کا کہ اگر رشیا نے کچھ سٹیپس نہ لیے اور اگر اسی طرح یہ سسٹم کنٹینیوسلی وہ کرتے رہے تو یہ دنیا کو جو ہے وہ قحط کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور دنیا اس قحط کو برداشت نہیں کر پائے گی. ناظرین ہوپ فلی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو آن ڈیلی بیسس اور آن ویکلی بیسس ملتی رہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. اللہ نگہبان.